طلب حضور تحسین الصلاۃ کی ہدایت پر جب طالب کاربند ہوتا ہے تو بتوفیق ہی تعالیٰ ہر ایک اپنے استعداد و محنت کے بقدر حقیقت الصلاۃ اور اس کے آداب باطنی سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب بندہ پر اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا حال چاہتا ہے تو نماز کی ہر حرکت کیفیت آسانی سے پرنور ہو جاتی ہے، اعمال صلاۃ اعتدال پر آ جاتے ہیں، خشوع خضوع تذلل اور ابتحال کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، تکمیل نماز کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے اور نماز ایک رکن توجہ دھیان سے سوار کا ادا کرتا ہے۔ الفاظ کی ادائیگی عادتاً نہیں ہوتی بلکہ ہر لفظ معنی کو سمجھ کر ارادہ کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے نقشبندی حضرات کے جو مراقبات ہیں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایسا ترتیب دی ہے، ایسی ترتیب دی ہے کہ جو ہمارے ایمانیات ہے وہ ہمارے الحمدللہ پورے ایسی کو بیان کر لیں، لوگ زیادہ ہو گئے تو اس میں پھر اچھا تو ایمانیات ہیں نا وہ ہمارے مستحضر ہو جائیں، ہمیں مطلب جو ہے نا وہ واقعی ہمارے اعمال میں نظر آنے لگے، ہمارے کیفیات میں نظر آنے لگے، جیسے تجلیات افعالیہ۔ تو تجلیات افعالیہ کیا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب یہ میرے ہر کام کے اندر ہو کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ قارون نے کہا نا میں نے تو اپنے علم اور ہنر سے یہ چیز پیسے کمائے تو اس میں کیوں دوں؟ تو کس چیز پہ نظر تھی کہ میں نے کیا؟ اپنے آپ پر نظر تھی، تو عمل سے محروم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بھی اپنے اوپر نظر کرتا ہے، جیسے آج کل سائنسدان نظر کرتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، سیاستدان بھی کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کورونا کو اللہ ختم کرے کہتے ہیں ہم نے ختم کر دی، کورونا کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تمہارا باپ بھی نہیں لڑ سکتا، کیا لڑ سکو گے؟ ہاں جی، لیکن دعوے بہت زبردست، اس کی وجہ سے ہماری شامت آتی پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میں عرض کرتا ہوں کہ دعوے ہم نہ کریں بلکہ عاجزی اختیار کریں۔ تجلیات افعالیہ میں جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو گے ہر چیز میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا استظہار، وہ صفات مراقبہ سب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کی طرف توجہ، شیوناتی ذاتیہ کی طرف۔ پھر اس کے بعد صفات سلبیہ یا تنزیہ کہ اللہ پاک کہ یہ صفات نہیں ہے، مطلب کیونکہ جیسے اللہ پاک جو ہے نا سوتے نہیں ہیں، اللہ پاک جو ہے نا وہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پاک کی اولاد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مخلوق کی ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تو یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ پھر شان جامع مطلب تمام چیزوں کا بیک وقت استظہار، تو یہ ساری چیزیں کیا ایمانیات کا۔ پھر اس کے بعد حقیقت صلاۃ ہے، حقیقت قرآن ہے، حقیقت کعبہ ہے، یہ مراقبات ہے۔ تو ابھی جتنا ہمیں بتا رہے دیکھو حقیقت صلاۃ بتایا جا رہا ہے نہیں بتایا جا رہا، تو ایک تو یہ حقیقت صلاۃ ہے، اور ایک نقشبندی سلسلے کے جو حضرات کرتے ہیں جو آج کل کر رہے ہیں وہ تو چل کا لے لیا اور روح کو نہیں لیا۔ ہاں جی، تو چل کا مطلب ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور کرتے ہیں کہ اس کا فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے میرے شیخ کے قلب پر آ، میرے شیخ کے قلب سے مطلب میرے پورے جسم پہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس کو تو ماننا چاہیے کیونکہ یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف اس کے الفاظ رٹ لیے اور الفاظ بھی فارسی میں جس کا مطلب بھی بعض کو نہیں معلوم، تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا حقیقت حاصل ہوگی؟ حقیقت تو آپ کو حاصل نہیں ہوئی، آپ نے صرف الفاظ رٹ لیے۔ حالانکہ نماز کی حقیقت دیکھو نا مسلسل چل رہی ہے، یہ بات یہ ہے نماز کی حقیقت۔ تو آپ نماز کی حقیقت نفس کے اوپر طاری کر لیں، نفس مان لے، اس کو سمجھ لے، مان لے، یہ تو آپ کی عملاً ہو اور وہ آپ کا ادراکاً ہو۔ تو ادراک آپ نے لے لیا، عمل آپ نے چھوڑ لیا، مغز چھوڑ دیا، تو پھر آپ کو کیا ایسا ادراک ہوگا، کیا احساس ہوگا؟ نماز آپ کیسے لیں گے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی و برائی کی باتوں سے روکتا ہے،
یہ اس کی صفت ہے. اگر آپ کی نماز ہے تو کیا آپ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں؟ یک دم آپ کے دل پر اتنی ظلمت طاری ہوگی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. جو نماز کا نور آپ کے دل پہ آیا ہوا ہے، جو نماز کا نور آپ کے دل پر آیا ہوا ہے، اس نور کو بہت بڑا حجاب ہوتا ہے جب غیر محرم پاس ہو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ 5 منٹ ٹی وی دیکھو، حجاب. آج کل تو ویڈیوز پر ویڈیوز بن رہی ہیں اور حجاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب حجاب کا معنی ختم ہو گیا نا. حجاب کا معنی ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں؟ ادراک ہی نہیں حجاب کا. حجاب کس کو کہتے ہیں بھئی؟ حجاب اس کو کہتے ہیں ابھی روشنی اور بلب آف ہو جائے تو آپ کو اندھیرا محسوس ہونے لگے. پہلے سے اندھیرے میں تو کیا آپ کو پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ بھئی روشنی آئے تو جائے گی تو پتہ چلے گا نا. روشنی آئے ہی نہ تو پھر کیسے پتہ چلے؟ تو یہ اصل میں یہ چیزیں ہیں جو کہ آج کل نہیں ہیں، جو کہ آج کل نہیں ہے. تو ہمیں ماشاءاللہ ان کو دوبارہ ان چیزوں کو ری انسٹیٹ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کا ادراک بھی اس مراقبے سے، مراقبہ حقیقت صلاۃ، ادراک اس سے اخذ کر لے، عمل اس سے اخذ کر لے، تو حقیقت صلاۃ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. پھر خانہ کعبہ کی حقیقت کا بھی ایسا ہی ہے، پھر قرآن کی حقیقت بھی ایسا ہے، حقیقت قرآن. تو یہ بہت قیمتی مراقبات ہے، لیکن مراقبات کو لوگوں نے صرف بس ایک سبق بنا دیا، عمل نہیں بنایا. بھئی یہ سبق نہیں ہے، یہ عمل ہے. عملی طور پر اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. کیوں بھئی؟ سائنس میں کیا ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے نا. تو پریکٹیکل میں آپ تھیوری کر کے سارا لکھ کے دے دے، پاس ہو جاؤ گے. سارا تھیوری لکھ کر دے دو آپ کو، ڈاکٹر صاحب آپ کے ہو سکتا ہے. پریکٹیکل میں پریکٹیکل ہی ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب کہنے لگے کہ وہ MRCP کر رہے تھے نا، تو کہتے میں وہاں پر تھا انگلینڈ میں، تو میرے بھائی وہ بھی MRCP کہتے، وہ مجھے اسپتال میں لے گیا اپنے، اور کہتے پیشنٹ میرے سامنے کر دیا کہ تو نے جو سیکھا ہے ذرا امپلیمنٹ کرو. تو وہ ساری چیزیں جو نہیں ہوتی کہ دل کو کیسے دیکھنا ہے اور کس طرح مطلب جو ہے نا وہ آپ کے سنگل پہ کھڑے ہو، اس کو کیا کرنا ہے، اور سارے ٹکٹس وغیرہ سب کچھ انہیں کتابوں میں پڑھا تھا اور سب کچھ مطلب سیکھا ہوا تھا. تو بالکل کہتے سارے طریقے پر میں نے اپلائی کیے. تو کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اچھا آپ ڈائگنوسس کیا ہے؟ کہتے میرے تو اس طرف خیال ہی نہیں تھا کہ ڈائگنوسس. تو کہتے پھر کیا فائدہ آپ کے تمام طریقوں کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے ڈائگنوسس نہیں کیے تو آپ کا طریقوں سے کیا فائدہ؟ بس یہی چیز ہے. جس مقصد کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مقصد ہی پورا نہ ہو، مجھے بتاؤ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کہتے مجھے شیخ سے 2 چیزیں حاصل ہو گئی. حضرت تانوی سے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے شیخ سے 2 چیزیں حاصل ہو گئی شیخ کی برکت سے. کیا؟ ایک حافظہ اور دوسرا بھول گیا. یعنی دوسرے سے گویا کہ اس نے کہہ دیا کہ پہلے بھی حاصل نہیں ہے. ایک حافظہ اور دوسرا بھول گیا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو حقیقت میں ایک چیز حاصل ہونی چاہیے، عملی طور پر حاصل ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیے، صرف باتیں نہیں بنانا چاہیے. تصوف سارے کا سارا عملی ہے. ہماری 2 کتابیں جب چھپی نا، یہ تصوف کا خلاصہ اور زبدۃ التصوف، تو یہ حضرت حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ گئی. تو میں جب ادھر گیا تو حلیمی صاحب کے پاس وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی. کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. پھر فرمایا کہ بس کسی اور کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سارا کچھ ہے. باقی تصوف عملی چیز ہے، یہ کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے کہ اس کو کتابوں میں لکھا جائے. یہ تو عملی طور پہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو بات بالکل صحیح ہے.
تصوف تو عملی طور پہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ تھیوریٹیکل چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حضرت نے فرمایا اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے اور عملی طور پہ حاصل طلب حضور تحسین صلاۃ کے ان ہدایت پر جب طالب کاربند ہو تو بتوفیق تعالیٰ اور ایک اپنے استعداد و محنت کے بعد حقیقت صلاۃ اور اس کے آداب باطن سے نواز دیے جاتے۔ جب بندہ پر اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا حال چاہ جاتا ہے تو نماز کی ہر حرکت کیفیت آسانی سے پرنور ہو جاتی ہے، اعمال صلاۃ اعتدال پر آ جاتے ہیں، خشوع خضوع تذلل ابتحال کی کیفیت خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے، تکمیل نماز کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، نمازی ایک ایک رکن توجہ و دھیان سے سنوار کر ادا کرتا ہے۔ الفاظ کی ادائیگی عادتاً نہیں ہوتی بلکہ ہر لفظ معنی کو سمجھ کر ارادت سے کرنے کا اہتمام ہونے لگتا ہے، رغبت تبتل و مناجات رب کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور نمازی فرائی قلبی کے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جہاں مستور ازل کی جلوہ سامانیہ میں کوئی حل نہیں ہو پاتا۔ ابدیت و عبودیت مکالمہ مناجات ربانی کے اس مقام کو پا لیتا ہے جو مومن کا معراج اس عالم میں قرب حق کی غایت قصوہ ہے۔ نماز کی حلاوت راحت جان اور سکون دل اور آنکھ کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ سید اس کو فرماتے ہیں سجدہ میں ایسا لطف آتا ہے وہ ایک اماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ یہ کیفیت بیان کرنے کی بات ہے، وہ ظاہر ہے کہاں اماں کی گود اور کہاں اللہ تعالیٰ کی حضوری، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا دونوں برابر ہو، لیکن اماں کی گود کی کا استحصار ہمیں زیادہ ہے، وہ سمجھ میں زیادہ آ جاتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں ایسا فرمایا کہ مطلب جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ظاہر ہے مطلب ان میں کوئی آپس میں وہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ فرماتے سجدہ میں جہاں سر ہے گویا وہ تیرا در ہے، کیا کیا نہ کہا تجھ سے پایا جو سراپا گوش، حاصل ہے تصور میں کیفیت معراج، کیا کیا نہ بزا پایا جو ہمہ ہوش، خوش نمی آیت سجودی بے حضور فی صلاۃ خاشعونم آرزوست۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، اب تک جو غفلتیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں حضوری کی کیفیت کے ساتھ جو نمازیں ہیں وہ سب کی سب، چاہے فرض ہیں اور چاہے واجب ہیں، چاہے سنتیں ہیں، چاہے مستحب ہیں، ساری کی ساری نمازوں کو اس طرح ادا کرنے کی توفیق ہے، بالخصوص تہجد کی نماز ہم سب کو دائماً نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت